بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ان جملوں سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں کہ انسان عجب مخلوق ہے، خود تماشا ہے اور خود ہی تماشا ہی، اور خود ہی میلے لگاتا ہے اور خود ہی میلے دیکھنے کے لیے نکل جاتا ہے. ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے. تنہائیاں اکٹھی ہو جائے تو میلے بن جاتے اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں. عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہتا. ہم حقیقی علم کیسے حاصل کریں؟ روشنی کی تمنا تو ہے لیکن سہمی. آج ہم تعلیم اور تربیت پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے جو شخصیات وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان دنوں کراچی آئی ہوئی ہے، لاہور سے ان کا تعلق ہے. میرے ساتھ تشریف فرما میزان الرحمان اسٹیم 21 کمپنی کے CEO ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں، یہ بھی اسٹیم 21 کمپنی کے ڈائریکٹر ساؤتھ پنجاب ہیں، علی عبداللہ صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میزان صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ان دنوں ہم ایک نام سن رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اسٹیم ایجوکیشن. یہ ہے کیا اور یہ کب وجود میں آئی اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیم ایجوکیشن بنیادی طور پر ایک کنسیپٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ جو آغاز لیا تھا یہ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے 1978 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور 1978 کے بعد اس میں مختلف طرز اور مختلف انداز کے مطابق اس میں نیو موڈیفیکیشن، نیو انوینشن ہو رہی تھی. یہ مخفف ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس. ان میں 2 لرننگ سبجیکٹ ہیں. لرننگ سبجیکٹ سے مراد اس میں سائنس اور میتھمیٹکس اس کے لرننگ سبجیکٹ ہے، اور 2 اس کے ایگزیکیوشن سبجیکٹ ہے جس کو ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اس کے ایگزیکیوشن سبجیکٹ ہے. جب 21 سینچری شروع ہو گیا تو 21 سینچری کے کچھ ڈومینس ہے، ایجوکیشن ڈومینس ہے، جس میں کریٹیکل تھنکنگ ہے، کریٹیوٹی ہے، کولیبوریشن ہے، کمیونیکیشن ہے. تو جو تھنک ٹینک تھے اسٹیم کے، اس نے اس کو اسٹیم میں ماڈیفائی کر دیا ہے. بذات خود یہ دونوں ایک ہی ورڈز ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں جو آرٹس کے ڈومین کا جو وہ ہوا تھا، مزید اضافہ ہوا تھا، تو اس اضافے کی بنیادی وجہ 21 سینچری جو ایجوکیشن کی روبرکس ہے اس کے مطابق اس میں ہوا تھا. میں ایک آسان الفاظ سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جیسے فار ایگزامپل ہم ایک بلڈ پریشر مشین کا کانسیپٹ لے لیتے ہیں. اب بلڈ پریشر مشین میں یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ ایٹ سیلف سائنس ہے. اس کا جو کیلکولیشن ہوتا ہے 80 to 120 یہ میتھمیٹکس ہے. اب یہ ڈیوائس ہے ٹیکنالوجی کا اور یہ ڈیزائن ہوا ہے انجینئرنگ کا، تو یہ ایٹ سیلف اسٹیم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ جو اسٹیم بنا ہوا ہے، اچھا پرابلم کیا تھا بلڈ پریشر کے حوالے سے، پھر پرابلم کے سلوشنز کون سے آئے، اس کے آبجیکٹیوز کے ڈومینس کون سے آئے، اس کے لیے کون سا کریٹیکل تھنکنگ ہو گیا ہے، اس کے لیے کریٹیوٹی کہاں سے ڈیولپ ہو گئی، برین اسٹارمنگ کہاں سے ہو گیا، انجینئرنگ ڈیزائننگ کہاں سے ہو گیا، پلاننگ کہاں سے ہو گیا. اصل یہی مائنڈ سیٹ ہے اسٹیم ایجوکیشن کا. اور اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں 73% آپ انسٹیٹیوٹ امریکہ کے اندر اسٹیم ایجوکیشن پروموٹ کرتا ہے. یہ ملٹی ڈسپلن ہے، جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس. 73%. اور پاکستان میں اس کی کیا تعداد ہے ابھی اس وقت؟ الحمدللہ پاکستان میں بھی اس ٹائم پہ ریشو بڑھ رہی ہے، تھی تو کم، لیکن آہستہ آہستہ ایجوکیشن میں جب ٹیکنالوجی کا انریچمنٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اسٹیم ایجوکیشن میں بہت زیادہ ابھی روٹ لیول، اسکول لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے، یونیورسٹی لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو الحمدللہ وہ اتنا نہیں ہے لیکن مزید ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ اب علی عبداللہ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کب سے اس وقت کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوئی اور ابھی کہاں تک پہنچی ہے؟ کیونکہ آپ پنجاب کو دیکھ رہے ہیں تو پنجاب کے اندر اس کا کتنا اثر و رسوخ ہے اور کہاں تک یہ پہنچ چکی ہے؟ جی دیکھیں، بیسیکلی 2021 سے اس پہ باقاعدہ طور پر ہماری کمپنی کی R&D ٹیم نے کام کرنا سٹارٹ کیا، اور دنیا کی 8 بڑی جو میجر ایجوکیشنل پالیسیز ہیں اس کا انہوں نے پوری طریقے سے اسٹڈی کیا، اس پہ ورکنگ ہوئی. اور اس کے بعد پھر دنیا میں 3 جو بڑے نصاب ہیں، کیمبرج ہے جو UK اور UK بیس کنٹریز میں چلتا ہے، کامن کور ہے جو USA اور USA بیس کنٹریز میں، اور تیسرا پاکستان میں جو سنگل نیشنل کریکولم چلتا ہے. تو 2022 میں پھر ان چیزوں کے اوپر اسٹڈی کی ہماری R&D ٹیم نے، اور اس کے بعد 2023 میں جا کے اپنا ایک کریکولم ڈیولپ کیا. اور وہ کریکولم اس طرح سے تھا کہ ان تینوں کریکولمس SNC،
کامن کور اور کیمبرج ان کے سائنس اور میتھ کے SLOs سے الائنڈ ہم نے اپنا کریکولم ڈیولپ کیا, اور جو کہ بیسیکلی ایک ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, جس کو ہم STEM ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کے چونکہ بیسک 4 پھیزز ہوتے ہیں. ان 4 پھیزز میں سے جو ہمارا کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارا ان 4 پھیزز میں سے جو فرسٹ فیز ہے, جس کو لرننگ فیز کہتے ہیں, اس کو وہ پوری طرح سے کمپلیٹ کرتا ہے. بچے کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں. لیکن جو نیکسٹ 3 پھیزز ہیں, جس میں سیکنڈ فیز انالیسز ہوتا ہے, اس کے بعد ایویلویشن ہوتا ہے, اور تھرڈ جو لاسٹ 4th فیز ہے وہ پریزنٹیشن ہوتا ہے. یہ 4 پھیزز ہمارے اس سسٹم کے اندر مسنگ تھے. تو ہم نے اس چیز کو ایڈریس کیا اور اپنے کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ اس جو STEM پیڈاگوجی ہے ان دونوں کو ہم نے الائن کیا, اور اب ہم جو سسٹم دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں لرننگ, انالائزیشن, ایویلویشن اور پریزنٹیشن, یہ چاروں فیزز ایجوکیشن میں ہم 2023 سے باقاعدہ طور پر کمپلیٹ کر رہے ہیں پاکستان. اچھا, اس آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس کے اندر ابھی اس کی کیا پوزیشن ہے, لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور کہاں تک لے رہے ہیں, اور ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں بکس وائز یہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ جیسے علی عبداللہ صاحب نے ذکر کیا, سب سے پہلے جو ہماری ریسرچ اینڈ STEM 21 کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم نے فرسٹ جو اسٹڈی کیا ہے, اور یہ کمپنی کا جو ایبریویشن بھی ہے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, پروگرامنگ آف 21st سینچری, تو اس کی بہاف پہ ہم نے یہ ایڈریس کر دیا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, STEM کریکولم کا ہے. STEM کریکولم الائنڈ وتھ انٹیگریشن وتھ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ نہیں ہے. تو یہ تو ہم نے پرابلم ایڈریس کر دیا. پھر اس میں اسکول سسٹم کو چیلنجز ہیں, اس میں 4 میجر چیلنجز ہیں. پہلا جو بڑا چیلنج تھا وہ ٹیکنالوجی ریسورسز کا تھا. ہماری اسکول سسٹم ہے, اس اسکول سسٹم میں کمپیوٹر لیب نہیں ہے. اگر کمپیوٹر لیب ہے تو سافٹ ویئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اگر سافٹ ویئر ہے تو الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. اگر الیکٹریسٹی نہیں ہے تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے. دوسرا جو میجر چیلنج ہے ایک اسکول سسٹم کو, اس ٹائم پر انٹرین ہیومن ریسورس ہے, جس میں ہماری ٹیچر آتے ہیں اور ہمارے مینجمنٹ آتے ہیں. ہماری ٹیچر جو ڈگری ہولڈر ہے اس ٹائم پہ, ان سے آپ پوچھ لیں کہ واٹ از ڈائجسٹیو سسٹم, وہ آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو کہیں کہ اس کا انٹیگریشن کر دیں ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے ساتھ, وہ ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں. سیم پرنسپل. تیسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ ہے ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم, جس میں ہم سائنس اور میتھس کے کریکولم کی اگر ذکر کر دیں تو سالوں سے ہم یہی کریکولم پڑھ رہے ہیں, لیکن دور کے تقاضوں کے مطابق اس کا انٹیگریشن نہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے نہ انجینئرنگ کے ساتھ ہے. اور چوتھا جو میجر چیلنج ایک اسکول سسٹم اس وقت فیس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے ان کی جو پروفیشنل گولز ہیں وہ کسی میجر گولز کے ساتھ الائن نہیں ہے کہ ہم ایک بچے کو اس کے مطابق الائن کر دیں کہ کل یہ بچہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا اس گول کے مطابق کام کرے گا. تو STEM 21 نے اس کی سلوشن دے دی, اور ہم نے سلوشن یہ دے دی کہ ہم نے اسکول سسٹم کو کہا کہ ہم آپ کو 7 ایئر پلان دے دیتے ہیں. پہلے 2 سال میں ہم آپ کے بچے کے سافٹ ویئر انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ اپ کریں گے. اس کے لیے ہم آپ کی اسکول میں کمپیوٹر لیب لگاتے ہیں, فری آف کاسٹ لگاتے ہیں, ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتے. ہم آپ یہ جو آپ کمپیوٹر لیب کی بات کر رہے ہیں فری کے اندر, تو یہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے اسکولوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا نجی اسکولوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور اس کا دائرہ کار آپ کیا بناتے ہیں, کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں؟ اس ٹائم پہ پوری کیونکہ میرے جو کیا کہتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ لازمی اگر اسکول سے منسلک ہے تو وہ ایک دم اس جملے میں بڑا ایک دم وہ کہیں گے کہ بھائی کہاں سے فری مل رہا ہے, تو فری والے انداز کے اندر تو ان کا جواب بھی مل جائے نا. اچھا, اس میں یہ ہے ظاہر سی بات ہے ایک اسکول سسٹم اس ٹائم پہ ہمارا یہ ایک ریشو ہے کہ 2.75 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول چائلڈ ہیں. تو ہمارے اسکول سسٹم کو ایٹ سیلف خود چیلنجز ہے. تو جتنے لوگ سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ریلیکسیشن دے دیں. تو ہم پہلے میجر یہ کر دیتے ہیں کہ اس کا ٹیکنالوجی ریسورسز کا ایشو ختم کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو فری کروم بک لیب پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ کے اسکول میں 600 بچے ہیں تو 20 کروم بک ہم آپ کو فری دیتے ہیں. اگر آپ کے اسکول میں 900 بچے ہیں تو 30 کروم 130 ریشو کے مطابق ہم کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ فری انٹرنیٹ سافٹ ویئر اس میں کام کر رہے ہیں. جو سافٹ ویئر ہے اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا جو بڑا ایشو ہے 6 سے لے کے 12 گھنٹے تک ہمارا یہ بیٹری ٹائمنگ ہے, تو الیکٹریسٹی ایشو بھی ہم اس کے ختم کر دیتے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹیچر کو فری ٹرین کر رہے ہیں. ہم آپ کے ٹیچر کی یہ STEM سرٹیفکیشن کورس کروا رہے ہیں. یہ دنیا میں 2 آرگنائزیشن ہے, ایک STEM.org ہے, ایک STEM 21 ہے, جس کے پاس اس کا STEM سرٹیفکیشن کورس ہے. تو ہم آپ کی ٹیچر کو پہلے STEM سرٹیفائڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کی ٹیچر کو اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے جو ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو یہ بہت آسان ہم نے بنایا, سسٹمیٹک بنایا. اگر ایک ٹیچر ہے ایک اسکول میں تو اس کا ہم نام لیتے ہیں, اس کا ای میل لے لیتے ہیں اور اس کا اپنا ایک کریڈینشیل بنا دیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں,
उसमें एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्विजेस होते हैं, और इसका दौरानिया 30 डेज़ में ये कंप्लीट होते हैं। अगर एक टीचर करना चाहते हैं तो वो 5 से लेकर 10 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उनको स्टेम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे पाकिस्तान में हमने 3000 प्लस टीचर को फ्री सर्टिफाइड कर दिया है इस सिस्टम के अंदर। फिर उसमें दूसरा जो है, हम उस स्कूल को कह देते हैं हम आपका ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग करवा देते हैं, आपके टीचर को ट्रेन करते हैं, और थर्ड हम कर देते हैं उस स्कूल का एक फिजिकल टीचर ट्रेनिंग करते हैं और फिर उसके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। थर्ड हमने कर दिया करिकुलम डिज़ाइन कर दिया। स्टेम 21 ने जो आपका सवाल था, फ्रॉम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक हमने करिकुलम डिज़ाइन किया था। अच्छा, इस करिकुलम में हमने न्यू कोई चीज़ नहीं ली। जो स्कूल में मैथ्स और साइंस पढ़ाए जाते हैं, अगर ग्रेड 1 में मैथ्स और जनरल नॉलेज है, इस तरह ग्रेड 2 में मैथ्स और जनरल नॉलेज 3 तक यही है, 4 में मैथ्स और साइंस है, वही जो चैप्टर है जो कन्वेंशनल में टीचर पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, 5 दिन वही पढ़ाए, छठे दिन उसी चैप्टर पे जाके लैब में प्रोजेक्ट कराए जो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। फिर दूसरी वीक में एक दफ़ा जाएगा लैब के अंदर, फिर दूसरी वीक में साइंस का जो चैप्टर आपने पढ़ाया है उसके बेस पे प्रोजेक्ट कराए। तो एक ग्रेड के अंदर अगर मैथ्स और साइंस के 20 प्रोजेक्ट है तो उसको 20 दफ़ा लैब जाना पड़ेगा। और ये जो करिकुलम है हमारे पास, ये पूरी दुनिया में स्टेम करिकुलम अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ स्टेम 21 के पास है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। पूरी दुनिया में जो स्टेम करिकुलम है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ऐसे लॉस के साथ के अमन जो अली अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया, जो अलाइन है उसकी। और चौथा जो काम हमने किया है, हमने अपने इस करिकुलम को SDGs के साथ अलाइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। जो 3 फैक्टर एरिया मैंने बताया, बच्चे के टेक्निकल स्किल को बिल्डअप करते हैं। लेकिन चौथा जो एरिया है, अगर आप एक बच्चे को आज के दौर में प्लांट चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ये कौन से SDGs के साथ अलाइन है? ये SDGs यूनाइटेड नेशन के है, तो SDGs नंबर 13 क्लाइमेट चेंज के साथ। अच्छा, बच्चा पौधा कैसे उगाएगा, उसके लिए हमने करिकुलम डिज़ाइन किया। 17 SDGs है और हर SDGs पे हमने 6 प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, और इस करिकुलम में भी पूरी दुनिया में हम यूनिक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले पेज में हम ये कंप्लीट कर देते हैं, बच्चे के सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाते हैं। दूसरे पेज में हम, अच्छा इसमें सिर्फ हम किताब के पैसे लेते हैं। जो करिकुलम का बुक है, बच्चा सालाना उसका सिर्फ पेमेंट करेगा, इसके अलावा 1 रुपये भी नहीं लेते हम स्कूल से। तो किताब की कीमत कितनी होती है? किताब की कीमत नॉर्मल 1300 से 1500 तक कीमत है, बच्चा नॉर्मल लेगा। कितनी किताबें होती है उसमें? 1 किताब, हर बच्चे के लिए 1 किताब। दूसरी पेज में हम स्कूल को कहते हैं कि आपके बच्चे का अगर सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बिल्डअप हो गया ना, तो हम आपको रोबोटिक किट्स भी फ्री देते हैं। स्कूल रोबोटिक किट्स भी स्कूल को हम फ्री दे देते हैं, और उस रोबोटिक किट्स के मदद से हम बच्चे के हार्डवेयर स्किल को बिल्डअप करते हैं। बहुत सारे यूनिक वाली बातों के ऊपर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे, तो मैं आपसे उस पर भी गुफ्तगू करूँगा। अच्छा, ये टीचर ट्रेनिंग का जिस तरह सर कह रहे हैं कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग भी कराते हैं 30 घंटे के हवाले से भी, अगर यानी 30 दिन के हवाले से भी बात करूँ, और सर कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर भी हो जाती है, तो उसका दौरानिया क्या होता है? मतलब कितने घंटे की आपकी वो होती है? और क्या आप कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कराची के अंदर आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया या कोई इस तरह, या अभी आप कराची आए तो क्या अपने जहन के अंदर खाका लेकर आए हुए हैं? जी जी, अली अब्दुल्ला साहब जी मालूम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हमारा असल में जो ये टीचर ट्रेनिंग है, इसके 3 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़, उसके अंदर जिस तरह मिज़ान साहब ने बताया, फर्स्ट फेज़ में हम टीचर का ईमेल आईडी पे हम उनका अकाउंट जनरेट कर देते हैं। उसके ऊपर हमारा पूरा एक कोर्स है कि स्टेम एजुकेशन क्या है, कन्वेंशनल एजुकेशन क्या है, उसके लेसन प्लान किस तरीके से होते हैं, उसके एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है, आइंदा दुनिया में और मौजूदा दुनिया में उसका स्कोप क्या है, उस बच्चे का फ्यूचर कहाँ पे होगा। तो फर्स्ट फेज़ में उस करिकुलम जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उसके अंदर टीचर ये चीज़ कवर करता है। एंड में उस टीचर को एक ऑनलाइन असाइनमेंट जनरेट होती है, टीचर वो असाइनमेंट कंप्लीट करता है, सबमिट करता है, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जब एक स्कूल के तमाम टीचर सर्टिफाइड हो जाते हैं, नेक्स्ट फेज़ उनका ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग का होता है। अच्छा। उसके अंदर हमारे 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन ये होता है कि जो हमारी बुक है ये चूँकि एक 21st सेंचुरी स्किल्स की बुनियाद पर तैयार की गई है, तो फर्स्ट सेशन ये होता है कि ये हमारी बुक किस तरीके से स्किल्स बच्चे में डेवलप करती है। दूसरा सेशन ये होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑफलाइन, उसके ऊपर बच्चा किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाता है। और फिर इसी से रेलिवेंट हमारा तीसरा सेशन ये होता है कि स्टेम एजुकेशन और कन्वेंशनल एजुकेशन क्या होती है। तो 1.5 आवर की ये ट्रेनिंग होती है 3 सेशंस की, और फिर 1.5 आवर हमारा क्वेश्चनिंग सेशन होता है, जिसके अंदर उनके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो वो कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर ये सेकंड फेज़ कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड फेज़ ये है कि हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा अपना जनरेटेड LMS है, उसके ऊपर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक जो हमारा करिकुलम है,
ہر کریکولم میں ہر چیپٹر کے اوپر 2 پروجیکٹس ہیں سائنس اور میتھ کے، ہر سبجیکٹ کے ہر چیپٹر کے 2 پروجیکٹس ہیں. تو اس LMS کے اوپر ہر ایک پروجیکٹ بنا کے دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. تو ٹیچر نے جب اپنے سرٹیفکیشن کورس بھی کمپلیٹ کر لیا، آن لائن ٹریننگ بھی کر لی، تو اس کے بعد اب وہ اپنا LMS لیتے ہیں اور 10 سے 15 منٹ کے اندر ایک پروجیکٹ اس میں بنا کے دکھایا گیا. تو ٹیچر کو ہینڈز آن پریکٹس کروانے کے لیے وہ ہم LMS دے دیتے ہیں اور اس کے تھرو گزر کے ٹیچر کا مکمل کنسیپٹ اپنا کلیئر ہو جاتا ہے. اس پہ ابھی میرے سوال کا پورا جی، جواب نہیں آیا، لیکن کراچی کے حوالے سے بالکل. مجھے اشارہ ہو رہا بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک. جی علی صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹیچرز کا تو ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی آپ کلاس کی بات کریں تو ٹوٹل کتنے گھنٹے اگر ایک ٹیچر اس کے اندر ایک دن کے اندر وہ پیریڈ لے گی وہ یا اس کو لے گی؟ یہ ٹوٹل جو ہمارا آن لائن سیشن ہے اس میں یہ ٹوٹل 3 گھنٹے کا ہے، اور اس سے پہلے جو کورس ہے اس کے اندر ہمارے ٹوٹل 13 چیپٹرز ہیں. ہر چیپٹر میں پہلے تھیوری ہوتی ہے، اس کا پورا کنسیپٹ سمجھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس چیپٹر کے متعلق ایک ویڈیو ہوتی ہے اور اینڈ میں کوئز ہوتے ہیں. اس طریقے سے 13 چیپٹرز کا وہ ایک پورا کورس کمپلیٹ کرتے ہیں. 3 گھنٹے کا آن لائن وہ اپنا آن لائن سیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو 3rd فیز ہے ہمارا LMS کا، اس کے اندر ہر ایک پروجیکٹ، مثال کے طور پر گریڈ 1 میں اگر 20 چیپٹر ہیں سائنس اور میتھ کے، تو ہر چیپٹر پہ 15-15 منٹ کی ایک ویڈیو موجود ہے. آج کل ٹیچروں کا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں کے اندر اگر آپ 3 گھنٹے کو دورانیوں کو لے کے جا رہے اور 30 دن کا بات ہو رہی ہے تو اسکول وہ کیسے چلائیں گے، اور وہ پھر کتنے بجے بیٹھیں گے اور کتنے بجے 3 گھنٹے اگر وہ اسی طرف چلے جائیں گے تو پھر وہ کیسے پڑھائی کرائیں گے؟ تو 1 مہینہ تو ان کا پورا ڈسٹرب ہو جائے گا یہ سارا. یہ ٹوٹل 1 ٹائم 3 گھنٹے کی ٹریننگ ہے. اچھا، ٹوٹلی یہ 1 ٹائم ٹریننگ ہے. اس کے اندر فرسٹ فیز جو ہے وہ بھی ایک دفعہ کرنا ہوگا، جس میں ان کو سرٹیفائڈ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک ہی بار یہ سیشن ان کو دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو ہم LMS دے دیں گے، جس سے وہ ویکلی، کیونکہ ہفتے میں ہمارا سسٹم اس طرح ہے کہ ہر اسکول میں ہفتے میں صرف ایک بار کلاس ہوتی ہے. تو ایک کلاس لینے سے پہلے ہفتے میں ٹیچر نے 15 منٹ دینے کہ 15 منٹ میں وہ اپنے پروجیکٹ کو ریویو کر لے گا، اس کو پریکٹس کر لے گا 15 منٹ کے اندر، اور پھر اپنی کلاس میں جا کے وہ چیز کروا لے گا. ٹھیک ہے. کراچی والا سوال بھی آپ ہی سے پوچھتا ہوں. میزان، ابھی آپ یونیک بات کر رہے تھے، تو آپ کا نام بھی ماشاءاللہ میزان ہے اور وہ بھی یونیک نام ہی ہے. تو یہ نام رکھا کس نے، اور یہ کیا کہتے ہیں میزان کی طرح تو آپ بالکل ہر جگہ ہر چیز کو جو لیول وائز لے کے چل رہے، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر آپ ہی کی کمپنی جو ہے کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، اور یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ ہمارے لیے بنائے جو ہمارے لیے بھی ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے. تو یونیک کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، کراچی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور کراچی کے اسکول کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کے اندر؟ اچھا سر، پہلا تو آپ کا سوال کا ایک سیگمنٹ یہ تھا نام کے حوالے سے. میرے لیے میری زندگی میں میری انسپریشن میرے والد صاحب ہیں. میرے والد صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں قرآن اس نے سکھایا ہے. ہمارے والد صاحب نے جو لائف سکل ہے اس نے سکھائے ہیں، اور جو اس کے حوالے سے وہ جو ظاہر سی بات ہے خاندان میں ایک فیصلہ ہوتا ہے تو اسی حساب سے نام وہ ایک میزان کا رکھا. دیکھیے سر، اس ٹائم پہ جتنے ٹیکنالوجسٹ ہیں ورلڈ میں، ورلڈ کے اندر جیسے ایلن مسک کو آپ لے لیں، مارک زکربرگ کو لے لیں، اگر جتنی بھی ٹیکنالوجسٹ کو آپ لے لیں تو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ روٹ لیول کا بچہ ہے. میں اسی ملک نے میں نے پڑھا ہے، اسی ملک نے مجھے دیا ہے، اور اسی ملک سے ہم نے پایا ہے. اور اس کے پانے سے میں یہ ایڈریس کر دیا ہے کہ اس ملک میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں. ہمارا جو اس ٹائم پہ ٹارگٹ ہے پاکستان کا ہر بچہ ہے. پاکستان کے جس اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہم الحمدللہ پوری پاکستان میں کام کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ہم پوری پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ہم نے 200 اسکولوں میں لیب انسٹال کیے ہیں پوری پاکستان میں، جس میں پنجاب، ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد. اور یہ جو کراچی ہم آئے ہیں، کراچی میں ہمارا باقاعدہ پہلا وزٹ تھا. ٹھیک ہے. اور اس باقاعدہ وزٹ کے اندر انشاءاللہ کراچی میں جو سیشن سٹارٹ ہوگا اپریل میں، تو ہماری پوری کراچی میں انشاءاللہ تعالی
100+ لیبس ادھر ہمارے اندر کراچی میں انسٹال ہوں گے. اور کراچی تو ہے انسانوں کا شہر, ترقی کا شہر, روشنیوں کا شہر, اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہر بچے کے پاس, اور کراچی میں یہ جو اسٹیم اور اسٹیم کا کانسیپٹ ہے یہ بہت اوپر کا ہے. اسٹیم اور اسٹیم یہ ہے کیا دونوں؟ یعنی تھوڑا سا اور کھول کے میں بات کروا لوں آپ سے جی تو آپ ذرا اور واضح طور پہ بتا سکیں گے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا اسٹیم اور جی اسٹیم؟ بالکل, یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, دونوں ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, لیکن ایک جو تھا وہ پیورلی انڈسٹری بیس ڈیزائن تھا, اور انڈسٹری کے اندر جب کام شروع ہوا تو اس میں پروفیشنل سکلز کی کمی تھی, تو اسٹیم پہ کنورٹ ہو گیا, آرٹس اس میں انکلوڈ کر دیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا, میرے ساتھ شہزاد قمر صاحب ہے, اطالق کے CEO. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر میرے ساتھ میزان صاحب بیٹھے ہوئے اور علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علی عبداللہ صاحب بھی, اور اسٹیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اطالق کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں, پچھلے پروگرام میں بھی آپ میرے پروگرام کی زینت بنے تھے اور ماشاءاللہ بڑی بہت اچھی باتیں ہم نے آپ سے سیکھی تھی اور میرے وہ ناظرین بھی سننا چاہیں گے. اچھا, ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں شہزاد قمر صاحب کے, پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو آپ کے حوالے سے بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے, وہ کیا تھی؟ ذرا سا آپ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں گے, پھر اس کے بعد میں آگے ایک سوال کر لوں آپ سے. دیکھیے, گزشتہ دنوں ہم نے اس کے اوپر بات کی اور ایک عالمی نشریاتی ادارے نے خاص طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے اس کی زبوں حالی کے اوپر ہم سے تبصرہ چاہا, اور ہم نے اس پہ جب بات کی تو بات یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر سرکار کی جو ولنگنس ہے, سرکار کی حکومت کی جو سنجیدگی ہے, جو کام کے حوالے سے تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تعلیم پاکستان میں سرکار کی پرائرٹیز میں شامل نہیں ہے. اچھا, یا شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ تعلیم دینے کے نتیجے میں, تعلیم کو بہتر کرنے کے نتیجے میں اگر قوم کی ذہنی سطح بلند ہوگی تو اس کے نتیجے میں شاید لوگ سوال کریں گے, لوگ ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں جو دیگر یہاں پہ کام ہو رہے ہیں, جو یہاں پہ نظام چل رہا ہے, وہ بہتر کیوں نہیں ہے. شاید لوگوں کو شعور آ جائے. اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے اندر چاہے اساتذہ کی بھرتی کا معاملہ ہو, اساتذہ کے حوالے سے دیگر تربیت کے پالیسیز ہو, یا اس کے اوپر انویسٹمنٹس, یا اس کے اوپر بجٹ کی الوکیشن ہو, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم پرائرٹی کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے, بجٹ کے اندر, پالیسی میکنگ کے اندر اوپر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اسکولوں کے اندر جو کہ پرائیویٹ اسکولز خاص طور کے اوپر ہیں, کہ جو سرکار کا ایک بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, جو کام حکومت کے کرنے کا تھا وہ کام پرائیویٹ پاکستان کے اندر لوگ اپنے اسکولز کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کام کے اندر سرکاری طور پر ان کے محکمے لوگوں کو, ان پرائیویٹ اسکولز رن کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں, بجائے کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرتی, ان کو فیسلٹیٹ کرتی, ان کو فنڈ فراہم کرتی. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم پاکستان میں اسکولوں میں جاتے ہیں, پورے پاکستان میں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکاری محکمے اسکول کے مالکان کو, پرائیویٹ اسکولز کو مختلف ڈھیلے بہانوں سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شہزاد صاحب میں آپ کو یہاں تھوڑا سا روکوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل تنگ کر رہے ہیں, لیکن میں نے تو یہ بھی باتیں سنی ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے فیسیں بھی بڑی لیتے ہیں. پھر اس کے اندر اگر اسٹارٹ دیکھا جائے تو 75,000 80,000 روپے کا پورا کی پورا ایک سلپ دیتے ہیں, اس میں سیکورٹی فلاں 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 کر کے وہ 75,000 لاکھ روپے بڑے بڑے اسکولوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں. اور کوئی چھوٹے اسکول ہے اس کے بھی آج کل یہ ہے کہ 25,000 روپے کی وہاں تک پہنچ گئے. اب تو پھر تعلیم تو اس کا مطلب یہ کہ ایک تجارت بن گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ دو انتہائیں ہیں. ایک طرف اگر ہمیں وہ اسکول نظر آتے ہیں کہ جو بہت بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں اور وہ ان والدین کو کیٹر کرتے ہیں کہ جو یہ دے سکتے ہیں. ہاں, ابھی ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت محدود طبقہ ہے. ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں ان اسکولوں کی کہ جو مڈل کلاس اسکول ہیں, جو پاکستان کے ان جگہوں پہ اسکول ہیں کہ جہاں سرکاری اسکول نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں. وہ اسکول بہت زیادہ فیس اگر نہیں بھی لیتے ہیں اور وہ بہت معمولی فیس کے ساتھ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پر اساتذہ بہت معمولی, بہت کم سیلری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ جو اساتذہ ہیں, وہ اساتذہ بھی یہاں پہ جس محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے ایسے کوئی بجٹ
इन छोटे स्कूलों को नहीं मिल पाते हैं। मैं इस वक्त उन जी, स्कूलों की ठीक बात है। कर रहा हूँ कि जिसने पाकिस्तान के अंदर तालीम की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा उठाया हुआ है। हाँ। मिडिल क्लास आबादी का, बिल्कुल, जो छोटे जो शहरों में, आप छोटे आप कस्बों में। मैं आपके जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जैसे गरीब इलाके है तो उस इलाकों के अंदर तो वाकई फीसें बहुत कम है, बिल्कुल महदूद फीस है, उसके अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, यही कहना चाह रहे थे शहजाद कमर साहब? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है कि हम तो यहाँ पे जो मसला है ना, उस मसले की बात कर रहे हैं ना, कि वो जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, एक इतनी बड़ी आबादी है, उस आबादी को एंटरटेन करना, उसके मसले को हल करना, उसको तालीम फराहम करना, ये अगर प्राइवेट सेक्टर ने ये जिम्मेदारी के अंदर कोई अपना हिस्सा डाल रही है तो उनको फैसिलिटेट करना सरकार का काम है ना। जी जी, जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, मैं ज़रा सा मीज़ान साहब की तरफ आता हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद आपसे भी सवाल करते हैं। टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टीम एजुकेशन के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो ये जिस तरीके से इस कहाँ से इसका आगाज़ होगा, मतलब मोंटेसरी भी क्लास है, नर्सरी भी है, KG1 KG2, अगर मैं वो दूसरे लफ्ज़ों के अंदर भी कहूँ, अच्छा, बहुत से ने वो बनाए हुए स्टार, ये वो सब चीज़ें। जी जी, हम मैं तो पहले शहजाद साहब की एक बात के साथ एग्री भी कर लेता हूँ, और वो ये है कि इस टाइम पे जो एजुकेशन सेक्टर है ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट पे चलता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जहाँ तक आपने जिक्र किया फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से, अगर इस टाइम पे एक नॉर्मल स्कूल 5 से लेकर 10,000 रुपये भी ले रहे हैं, तो महीने का अगर ये 147-148 रुपये पर चाइल्ड बन रहे हैं, तो उसी में वो उनके सारे टेंशन बर्दाश्त भी कर रहे हैं, उसी में वो उनका लेसन प्लानिंग भी कर रहे हैं, किताब भी कवर कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी और उनके तरबियत पे भी फोकस करते हैं और टेक्नोलॉजी भी उसमें अडॉप्ट करते हैं। तो अच्छा कंट्रीब्यूशन है, अप्रिशिएट करना चाहिए दोनों सेक्टर के अंदर। कमी कोताही बहुत मौजूद है। जहाँ तक आपने स्टेम एजुकेशन के हवाले से बात की, तो स्टेम एजुकेशन जो माइंड सेट होते हैं वो तो रूट लेवल से होते हैं, लेकिन स्टेम 21 ने इसमें काम किया है फ्रॉम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक। एक किस्म की सीरीज़ की किताब है, और दूसरी जो 9 to 12 हम जो किताब लेके आ रहे हैं, तो वो कनेक्टेड होगा डेटा साइंस के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, रोबोटिक्स के साथ, और रोबोटिक प्रोग्रामिंग के साथ, और साइबर सिक्योरिटी के साथ, इनके साथ। और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूं कि हमारे एक BS लेवल का एक ग्रेजुएट है जो बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। इस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी में जितना स्पेस वर्ल्ड में मौजूद है वो कोई दूसरी फील्ड में नहीं होगा, लेकिन मेरा यही बायोटेक्नोलॉजिस्ट BS की डिग्री करने के बाद कोई वेब डेवलपमेंट पे जाता है, कोई सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग पे जाता है, तो वो उनका डोमेन ही नहीं है। खुद बायोटेक्नोलॉजी में ये खुद क्या IT के रिलेवेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम उस बच्चे को लेवल 1 लेवल 2 हर ईयर में उसको एक स्किल सिखाएंगे। सेम केस हम मदारिस में लेके आ रहे हैं। अच्छा, मदारिस के अंदर इंशाल्लाह मदारिस से एक बच्चा मदरसे से एक बच्चा फारिग होगा तो वो हर लेवल में एक स्किल सीखेगा। जब 8 दर्जे ये पूरे करेंगे तो उनके पास 8 स्किल्स होंगी, और हाई लेवल की स्किल्स इनके पास इंशाल्लाह होगी। तो ये स्टेम कंसेप्ट है जो हम आपको बात। अच्छा, ये जिस तरीके से मीज़ान साहब बात कर रहे हैं, अली साहब से भी मैं गुफ्तगू करूँगा, क्या कहते हैं शहजाद कमर साहब, आपसे गुफ्तगू करूँ तो आप भी अतालिक को लेकर आए हुए हैं, और ये अतालिक का क्या दौरानिया है और उसको किस तरह डिज़ाइन कर रहे हो, कहाँ से किस क्लास से इसका आगाज़ हो रहा है, और ये कितनी क्लासों तक मुंसलिक है ये? शाह साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? ठीक है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, जैसे दोबारा लाइन पे आते तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली साहब, आपसे गुफ्तगू करते हैं कि जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि ये आपने गुफ्तगू की कि जिस तरीके से क्लास का दौरानिया के हवाले से, तो पंजाब के अंदर अभी इसकी क्या सूरत हाल है? क्योंकि आप साउथ पंजाब को देख रहे हैं, तो कितने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि 200 स्कूल, तो ज़्यादातर पंजाब ज़्यादा उसके ऊपर क्या कहते हैं इंटरेस्ट ले रहा है, या दूसरे इलाके भी? जी, मेरा चूँकि ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और हमारी तवक्को से बढ़ के ये हुआ कि पंजाब में सबसे पहले जो हमें इसकी आउटपुट मिलना स्टार्ट हुई वो साउथ पंजाब से हुई। ठीक है। और साउथ पंजाब में भी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, जो बिल्कुल एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब का, आप जानते हैं सिंध वहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे ज़्यादा हमें बेहतर रिस्पांस वहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद अब तो फिर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के तकरीबन तमाम बड़े इदारों में, भावलपुर, मुल्तान, इसी तरह मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, लाहौर, ये साउथ पंजाब के हमने बेशतर जो एरियाज़ हैं वो हमने कवर किए। इसी तरह नॉर्थ पंजाब के भी। तो रिस्पांस के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक इम्पेक्ट क्रिएट करने के लिए जो तालीमी इदारों की जो एक ख़ास क्लास है
کہ جہاں پہ ایک اگر کسی ٹرینڈ کو فالو کر لیں تو آٹومیٹکلی پوری نظام تعلیم اس ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا اسی 1 سال کے اندر وہ تمام اس لیول کے اداروں نے اس چیز کو فالو کر لیے, اور ہماری کوئی 100 کے قریب اداروں کے اندر ہماری لیبس ساؤتھ پنجاب میں ہی بیسک اس کا جو بیسک پورشن ہے وہ وہاں پہ انسٹال ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا علی صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تو اس کے بعد مجھے بریک کی طرف جانا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام کب تک. میزان صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, پھر اس حوالے سے میری بات چل رہی تھی اور آپ کا سوال کے حوالے سے آپ نے جو جواب دیا, 2 ایریا آپ نے ابھی تک کور کیا, اور ایک اور ایریا کی گفتگو ہو رہی تھی, تو وہ کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. یہ ہم ابھی جو اسکول کو پریزنٹ کر رہے ہیں, ہم 7 ایئر پلان پریزنٹ کر رہے ہیں, جس میں پہلے 2 سالوں میں ہم یہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کے اندر سافٹ ویئر اسکل بلڈ اپ کرتے ہیں. سافٹ ویئر اسکل کا مراد یہ ہے کہ ہم آپ کے بچے کے الگورتھم اسکل کو بلڈ اپ کر رہے ہیں, یعنی مینی سافٹ ویئر انجینئر بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد لیکن تھرو اسٹیم ایجوکیشن دوسری سین میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے اسکول میں روبوٹک کٹس دے رہے ہیں, تو روبوٹک کٹس کے مدد سے ہم آپ کے بچے کے ہارڈ ویئر اسکل بلڈ اپ کر رہے ہیں. جیسے دنیا میں ابھی پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں روبوٹک کٹس ڈفرینٹ وہ ہے, لیکن وہ بائی ڈیفالٹ کوڈنگ ہے, بچے کو یہ پتہ نہیں ہے پیچھے سے کون سی کوڈنگ ہو رہی ہے. تو ہم 2 سال میں جب بلڈ اپ کر رہے ہیں تو 2 سال جب یہ بلڈ اپ ہوگی. اچھا یہ ہر اسکول میں مضافات میں بھی یہ ہوا ہے کیونکہ فری انٹرنیٹ ہے, تو کوہستان کے پہاڑوں میں بھی یہ لگا ہوا ہے, ملاکنڈ کے پہاڑوں میں بھی یہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوائرمنٹ ہم بناتے ہیں اسکول کے اندر, اور اس سے ہم بچے کو سکھاتے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ, بچے کو وہ ریئل لائف اسکل سکھاتے ہیں کہ اچھا اس پہ گفتگو کریں گے. شہزاد قمر صاحب بھی میرے ساتھ لائن کے اوپر ہے, اور اس پہ بالکل یہ جو بڑی اچھا سوال ہے آپ کا انٹیلیجنس کے حوالے سے آرٹیفیشیل, وہ ضرور سنیں گے. جی شہزاد قمر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. اچھا میں اطالق کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. ماشاءاللہ جس طرح میزان صاحب بتا رہے تھے, تو آپ بھی اطالق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ابھی کہاں تک پہنچے, اور اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ اطالق کو یہ تمام اسکول والے سلیکٹ کریں اور اس کو آگے کی طرف لے کے چلے؟ کیا ایسی آپ نے اینٹک چیز بنائی ہے اس کے اندر؟ دیکھیے میں نے آپ سے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یہ بہت اہم ایک دائرہ ہوتا ہے جس کے اوپر حکومتیں اپنا خرچ کرتی ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے حکومت کی بجٹ اور سنجیدگی اور محنت نظر نہیں آتی, تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ 25 سال قبل پاکستان کے اندر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پری اسکولنگ کے اوپر اسکولس کو سپورٹ کرنے کا آغاز کیا, اور الحمدللہ اس وقت پاکستان بھر کے اندر ہم ہزاروں اسکولوں کو اپ گریڈ کر چکے ہیں. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے دراصل یہ بنیاد بنتی ہے. اگر آپ آئندہ مستقبل کے اندر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ انٹرنیٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کا ذہن, ان کا دماغ, ان کا برین بن چکا ہو. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی اس حوالے سے ترقی ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائنس میں لوگ آگے بڑھے, ہر لحاظ سے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے, جو پری اسکولنگ ہے, اس کو امپروو کرنا ضروری ہے. اور پاکستان میں تعلیم فاؤنڈیشن اس کام کو کر رہا ہے. کراچی سے لے کر سوات تک اسکولوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اسکولوں میں ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں, اس میں ہم مینجمنٹ کو امپروو کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ کا شکر ہے پاکستان بھر کے اندر گزشتہ پورے عرصے کے اندر ہم نے امپروو کیا ہے, اور امپروو کرنے کے بعد اسکول کے معیار کو عالمی معیار کے اوپر لے کر گئے ہیں. اور اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ اسکول کی فیس جو بھی ہو, کم ہو زیادہ ہو, شہر کا اسکول ہو یا گاؤں کا اسکول ہو, ہر اسکول کو سیم اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے, اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے بچے کا جو ذہن ہے, جو بچہ ہے, وہ تو ایک ہے, چاہے وہ بچہ کسی بھی شہر میں رہتا ہو, چھوٹے دیہات میں رہتا ہو یا بڑے شہر میں. تو اس حوالے سے الحمدللہ تعلیم کو بہت کامیابی ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی ہے. اور ارلی چائلڈہڈ میں ہم پاکستان کے اندر جو فن لینڈ کی ایجوکیشن ہے, جو عالمی معیارات ہیں, وہ ہم گاؤں دیہاتوں میں, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں, اسکولوں میں امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ. اچھا, بہت شکریہ شہزاد قمر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر تھے اور آپ کی سحر انگیز گفتگو ہم نے سنی. اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر اطالق کے حوالے سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی تو آپ شہزاد قمر صاحب موجود ہے, اور ان سے آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. میزان صاحب آپ کی طرف آ رہا تھا کہ وہ سوال جو
جو رہ گیا تھا، بڑا اینٹک سوال ہے جو آپ اس کے انٹیلیجنس کے حوالے سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے کر رہے تھے، تو وہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا اور کیا مدد دیتی ہے یہ؟ اچھا، الحمدللہ میرے تو ایک پی ایچ ڈی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر، اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میرا وہی ہے. تو اس ٹائم پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ الٹرنیٹ سسٹم آ رہا ہے. لائک الٹرنیٹ سسٹم کی میں بات کروں، فار ایگزامپل دنیا میں ڈفرینٹ ازم چلتے ہیں، تو یہ ایک الٹرنیٹ ازم کی صورت میں دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ 4 ایسے سیکٹر ہے دنیا کے جس کو یہ کھلا ہوا چیلنج کرتے ہیں. ایک اس میں پالیٹکس ہے، دوسرا اس میں ایجوکیشن ہے، تیسرا اس میں اکانومی ہے، اور چوتھا اس میں سوسائٹی ہے. یہ 4 ایریاز ہے جس کو یہ کھلی چیلنج کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو انسان ہیومن ڈیٹا ہے، ہیومن ڈیٹا کو آپ کلیکٹ کر لیں. اب ہیومن ڈیٹا جب آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کلیکشن کے بیس پہ آپ ڈیسیجن کر لیں. تو اب اس وقت پہ جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، تو یہ بات تو ہر کسی کے ہے کہ ہر بندے کے پاس علم کا ایک بنیادی ذخیرہ ہے، اور علم کی اس بنیادی ذخیرے کو اگر وہ غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یا بغیر علم کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے تھریٹس موجود ہیں. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کوئی ایکسپرٹ تب تک نہیں بن سکتا. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے میں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتا ہوں یا ڈیپ سیک جو ابھی نیو آیا ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور اس کے استعمال سے میں کمیونٹی میں کوئی تبدیلی لے کے آؤں گا، تو وہ ٹولز ہیں اور وہ ایجنٹس ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی پوچھیے آپ سے کہ خطرناک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیوں خطرناک ہے، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اصل میں کنورژن ہے فرام ٹولز ٹو ایجنٹ. ہائیڈروجن بم دوسرا ہائیڈروجن بم نہیں بنا سکتا، جو ایک پرنٹر ہے وہ دوسرا پرنٹر، لیکن ایجنٹس میں یہ وہ ہوتے ہیں، کوالٹی ہوتے ہیں کہ یہ دوسرا ایجنٹس بنا سکتے ہیں. اور اب یہ دوسرا ایجنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے تو ایک الگوریتم میں آپ کو دوسرا الگوریتم بنا کے دیتے. تو اب یہ ٹولز ہیں. اب اس ٹولز کے ساتھ علم کیسے حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیم ایجوکیشن کی مدد سے روٹ لیول سے بچے کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ استوار کرنا چاہیے کہ اس کے بدولت پورا نیشن پورا وہ تبدیل ہو جائے. اور سمپل سی یہ مثال ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ڈفرینٹ ایریاز ہے، پھر یہ اس پہ افیکٹ کرتے ہیں. اس سے کنیکٹڈ جو ایریا ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی کی، وہ ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کی. اس ٹائم پہ پوری دنیا کو 2030 اور 2050 کے پلاننگ کے اندر یہ تھریٹس ہے کہ ہم کس طرح اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے سائبر سیکیورٹی کو ہم وہ کر سکتے ہیں. لاسٹلی اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس ٹائم پہ جو یونائٹڈ نیشن نے جو گولز ڈیفائن کیا جس کو SDGs کہتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، تو ہم اگر جو بھی جتنی بھی ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں اگر ہم اس بچوں کو اس گولز کے ساتھ استوار کریں تو یہ امید ہے کہ پاکستان الحمدللہ پاکستان میں 67% وہ ہے، اور ہم نے یہ کام پاکستان ہی سے کر رہے ہیں اور پاکستان ہی کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑی بات. اچھا، کوئی آخری جملہ آپ سے سننا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے پہ ہے. جی، لاسٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان، جس طرح سر نے لاسٹ بات جہاں سے ختم کی اسی پہ میں ایک بات اور کروں گا کہ ہمارا جو پوری ورکنگ ہے وہ پاکستان بیسڈ ہے، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہماری توقع سے بڑھ کے ہمیں رسپانس مل رہا ہے. کراچی کی بات آپ نے کی تھی لاسٹ، کراچی کی چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بات کر لیں کہ ابھی ہم یہاں پہ فرسٹ وزٹ ہے ہمارا، 5 دن کا کمپلیٹ وزٹ تھا، ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اس میں جو ہم نے فرسٹ وزٹ میں طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھ ہی دن میں 20,000 ٹیچرز کا ہمیں ڈیٹا مل چکا ہے کہ ہم 20,000 ٹیچرز کو STEM سرٹیفائڈ کرنے جا رہے ہیں. اور ویسے مطلب اس کی ایک کاسٹ ہے $200 اس کی فیس ہے پر ٹیچر، لیکن ہم اپنی کمپنی کی طرف سے یہ پاکستان کی سروس کے طور پر ان 20,000 ٹیچرز کو فری آف کاسٹ ٹرین کریں گے. بہت بڑی تو بات. یہ اس پہ ہم آج اپنی اس بات کو بہت شکریہ علی عبداللہ صاحب، میزان الرحمان صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو وہ دماغ دیا ہے، وہ صلاحیت دی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے بروقار لایا جائے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھے تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتا. یہ سب جو ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی ٹیچرز، اساتذہ ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کی خدمت میں اپنے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے سرمایہ. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان کی ہم عزت کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، اور جب ہم ان کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عزت کرے گا.
اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔